बात करते हैं कुछ नौजवानों के हवाले से, और नौजवानों में एक ही मसला देखने में के लिए आता है, वो ये है कि नौकरी नहीं मिल रही। हमने इतनी तालीम हासिल कर रही है लेकिन हमें जॉब की तलाश है। इतने साल हो गए मुझे नौकरी की तलाश करते हुए लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी से निकल कर कारोबार की तरफ आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अरसे तक सरकारी जॉब करते हैं, उसके बाद जो भी रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं या फिर जो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहाँ से जो पैसा मिलता है उसको कारोबार में लगा लेते हैं। और जितने भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनको देखा है मैंने कारोबार में खवार होते हुए। एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि कारोबार को चलाना कैसे है, उससे पहले कहीं पे काम नहीं उस तरह से किया होता, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं इसको इतना प्रॉफिट आ रहा है, इसके पास इतना मार्जिन है, हमें लगता है शायद यही कारोबार बेहतर है और मुझे इसको ही परसू कर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं। इस हवाले से जानेंगे नौजवानों को कैसे हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं कि नौकरी की तलाश के बजाय अगर आप अपना कारोबार करें तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका अपना काम होगा, आपको उसमें जितनी बरकत मिलेगी, जितना आप इसको दूसरों को करके देते हैं, जितना दूसरों को कमा कर देते हैं, अगर आप अपना काम करेंगे थोड़ी एफर्ट के साथ, थोड़ा वक्त देकर, तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। हमें ज्वाइन किया मियां फरियाद साहब ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और CEO हैं मल्टाईवुड के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे नौजवान जो हैं, बच्चे बच्चियाँ आते होंगे। अगर हम स्पेसिफिकली लड़कों की बात करें, उनका यही गिला होता है कि अच्छी जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स मिल जाए तो मल्टीनेशनल कंपनी में मिले, इसके बाद कुछ भी, उससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए होता उनको। तो उनको हम कैसे रागिब कर सकते हैं कि कारोबार की तरफ आएँ, और कारोबार करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनको खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने जो है ना वो बड़ा अहम टॉपिक है, और ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान जो ये गिला करते हैं कि जी जॉब्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारा नौजवान जो है ना वो किताबों से सिर्फ जो है ना वो इल्म हासिल करता है, प्रैक्टिकली जो है ना उसके पास नॉलेज होता ही नहीं है। अब उसमें ये है कि नौजवानों को ये चाहिए कि वो पहले प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल करें, उसके लिए कहीं इंटर्नशिप करें, किसी जगह पे ट्रेनिंग लें, या कोई ऐसे अदारे जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, या ऐसी कोई NGO जो ट्रेनिंग करवा रही होती है वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करें, उनके पास स्किल्स आ जाएं। स्किल्स के बाद जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिल जाती हैं। और इसी तरह अब तो बड़ा आसान हो गया है कि आप ई-कॉमर्स जो है उस पर आ जाएं, ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग लें, और ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद आप छोटे छोटे बिज़नेस जो है ना वो भी कर सकते हैं। बट हमें जो है वो किताबों के अंदर पढ़ाया ही जॉब के लिए जाता है, इसलिए हमारा नौजवान जो है ना वो एक ही माइंड मेकअप करके बैठा होता है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद, PhD के बाद मैंने करनी जॉब ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जॉब भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर पैशनेट होके की जाए, शौक़ और लगन से की जाए, तो उसमें भी एक्सपीरियंस जो कि एक्सपीरियंस जो है ना उसको लर्न करने के लिए की जाए तो वो भी बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, हम देखते हैं जब हमारे बड़े, मैं अक्सर सुनती हूँ, आपके शायद वालिद साहब ने ऐसे किया हो, जब हम कहते हैं कि हमें कोई कारोबार करना है तो वो किसी दुकान पर 1 महीना डाल आते थे, 3 महीने वहाँ पे जाकर सीखो, वहाँ पे बैठो, गले पे बैठो, फिर दूसरी जगह पर बैठो, वहाँ पे 1 साल लगाने के बाद फिर कोई चीज़ शुरू करवाई बिल्कुल जाती ऐसे ही है। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं हमने कह दिया तो अगले महीने हमारा काम शुरू करवा दो, ऐसे ही। अच्छा, वो ना एक्चुअली तो वही था कि वो दुकान पे जाना वो लर्निंग थी, बेसिक लर्निंग है, बेसिक एक्सपीरियंस है। अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके ड्रीम बहुत बड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास लेमोजीन भी हो, हमारे पास जो है ना वो डिफेंस में घर भी हो, आइडियल लाइफस्टाइल भी हो, और हार्ड वर्किंग भी ना करनी पड़े। जबकि ज़रूरत इस उम्र की है कि हमें हार्ड वर्किंग करनी है। हमें किसी भी फील्ड में जाना है, इवन हम अगर जॉब में जा रहे हैं तो हम पैशनेट होकर वहाँ पे 8 घंटे अगर हम ईमानदारी के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ एफर्ट करना शुरू कर दें तो वही जॉब हमें जो है ना वो इतना एक्सपीरियंस दे देगी कि हम अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने भी अपना जो फ्यूचर है वो एक जॉब से शुरू किया, बट उस जॉब के अंदर मैंने पैशनेट होकर काम किया, बड़ी हार्ड वर्किंग की, तो वहाँ से फिर मैंने एक तो एक्सपीरियंस लर्न किया, और दूसरा वहाँ से जो है वो मेरे रिलेशन बिल्ड हुए बिज़नेस इंडस्ट्री में, और तीसरे नंबर पे मुझे ये पता चला कि प्रोक्योरमेंट मैंने कैसे करनी है और कौन सी चीज़ कहाँ से बाय करनी है। तो ये जॉब के बेनिफिट थे कि जहाँ से एक मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम होके निकलती है, और बिज़नेस कम्युनिटी में लोग और वेंडर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि यार ये मैन ऑफ कमिटमेंट है, यार ये वादे की जो है ना पासदारी करता है, यार ये चीट नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, ये ऑन टाइम पेमेंट्स करता है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे कहाँ से मिली? जॉब से मिली।
اب یہ میں نے جاب سے اندر جو رہتے ہوئے نا مجھے پتہ چلا کہ اچھا جی پرنٹنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور کس ایریا سے ہوتی ہے, کیمیکل کہاں سے بائی کرنے ہیں, اچھا جی میں نے جو ہے نا وہ آگے سیل کیسے کرنا ہے. ایک مرحلہ ہے پرچیزنگ کا کہ پروڈکٹ کا نالج, اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے ملتی ہیں, یہ آپ کو ملتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے جہاں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اب وہیں سے آپ ایک اور نئی لرننگ لیتے ہیں کہ اچھا میں نے جو ہے نا وہ چیزیں تو میں نے لرن کر رہی ہیں, ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے, پرچیزنگ میری ہو سکتی ہے. اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے وہ ہے سیلنگ. اب سیلنگ کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس گراؤنڈ ہوگی تو ہم کریں گے, تو وہ بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو جاب سے بھی مل سکتا ہے اور وہ آپ کو اب آن لائن دنیا سے بھی مل سکتا ہے کہ آپ ای کامرس پہ آ جائیں, ای کامرس پہ اپنا جو ہے وہ شاپیفائی پہ اسٹور بنائیں, دراز پہ بنائیں, OLX پہ, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے جو ہے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سرمایہ. وہ کتنا سرمایہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنے پیسے انویسٹ کرنے چاہیے, اتنا بیک اپ رکھنا چاہیے, کچھ ایسی ایک اماؤنٹ ہو اگر ہم اس کی بات کر سکیں. اگر میں ایک اسپیسیفکلی اماؤنٹ دیتی ہوں 5 لاکھ, 5 لاکھ میں اگر ہم اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو, کتنا بیک اپ رکھیں, کتنا خرچ کریں, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں 5 لاکھ تو آپ نے بڑی اماؤنٹ بتا دی ہے, زیادہ بتا دی 2 لاکھ کا ہم رکھ لیتے ہیں. اس میں اب جو ہے اقرا اتنا آسان ہو گیا ہے بزنس کرنا, صرف اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ لائلٹی چاہیے, ہارڈ ورکنگ چاہیے. تو اگر میں اب بھی نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, گائیڈ کرتا ہوں, انہیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ کرنا سیکھ لیں, اور یہ جس صوفے پہ آپ بیٹھی ہیں, یہ پچھلے دنوں بھی میری کچھ نوجوانوں سے میٹنگ ہوئی ہے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ جی آپ کلیننگ کے لیے جسٹ آپ کو 50,000 چاہیے, جس میں آپ کو وہ مشین مل جائے گی جو صوفہ کلین کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ کو 5,000 کے کیمیکل چاہیے, اور ایک آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے اکاؤنٹس کریٹ کرنے ہیں, اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے آپ نے اس کے اوپر لگانا شروع کر دینی ہے. اور ایک بجٹ جو میں نے انہیں بتایا کہ جی آپ کوئی 30,000 یا 40,000 جو ہے وہ آپ فیس بک کی ایڈز کے لیے جو ہے یا انسٹاگرام کی ایڈز کے لیے رکھ لیں, اور ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر آپ کام کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی موبائل کے ذریعے نیٹ ورکنگ بڑھانا شروع کر دیں, آپ گروپس جوائن کریں, اور آپ ادر سٹیز کے اندر آپ سے ریلیونٹ جو فیلڈ ہے, کلیننگ کی جو فیلڈ ہے, ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہو جائیں. اگر آپ کو اسلام آباد میں کام ملتا ہے آپ خود سے تو نہیں جا سکتے, بٹ آپ اسلام آباد کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ ان کو کام دے کے وہاں سے آپ جو ہے وہ انسینٹیو جنریٹ کر سکتے ہیں, ان کو کمیشن دیں اور اپنے پیسے پروفٹ بنائیں. تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اسمال انڈسٹری کے کام ہیں. اسی طرح ہی یہ پچھلے دنوں ایک ایونٹ ایکسپو سینٹر میں آزاد چائے والے نے کروایا, تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لاکھ روپے کی, 1.5 لاکھ روپے کی, 2 لاکھ روپے کی ڈیفرنٹ کمپنیاں جو فرینچائزیں دے رہی ہیں کہ انہوں نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, وہ کلیننگ کے لیے جو برتن خواتین گھر میں صاف کرتی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک وہ جالی سی بنائی ہے, اس کے لیے پورا وہ سیٹ اپ دے رہے ہیں کہ جی آپ ڈسٹریبیوشن لیں, ان کو سیل کریں. اب سیل کرنے کے چونکہ بہت آسان ذرائع آن لائن بھی پڑے ہوئے ہیں اور فزیکلی بھی پڑے ہوئے ہیں, کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل پہ محدود وسائل کے ساتھ جو ہے وہ اگر موومنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ 1,000 جو ہے وہ کلیننگ والے وہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں اس کو بائی کرتا ہے, اور کر کے وہ مارکیٹ چلا جاتا ہے, اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ شاپس کے اوپر سیل کرتا ہے. کسی کو وہ 10 پیس دے گا, 20 دے گا, 50 دے گا, اور جب وہ سٹارٹ کر دے گا تو وہ آئی ہوپ کہ وہ ود ان 6 منتھ جو ہے نا وہ تھاؤزنڈس میں اس کی سیلز ہو جائیں گی. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں ارادہ کر کے ہمیں حرکت کرنی لازمی ہے. آپ کے پاس 50,000 ہے یا 10,000 روپے ہے, بالکل آپ نے لاکھ کیسے بنانا ہے یا 10 لاکھ بنانا کیسے ہے, اس کا آغاز آپ نے کرنا ہے, رسک آپ نے لینا ہے. چونکہ جاب جو ہے نا موسٹلی ہمارے دوست جو ہیں, خاص طور پہ آپ نے جو کہا کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں, میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میرا حلقہ احباب میں آرمی کے کافی زیادہ دوست ہیں یا گورنمنٹ کے آفیسر, جب وہ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی لائف سٹائل تو بڑا رش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم نے بھی بزنس کرنا ہے, بٹ ان کے اندر رسک فیکٹر نہیں ہے, وہ رسک نہیں لیتے, وہ ان کو لگتا ہے ساری عمر کی یہ جمع پونجی ہے, یہ لگا دیا کیا بچے گا. اور یہ بات بڑی اچھی ہے, میرے والد صاحب نے بھی جب ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا تو میرے اپنے خالو ہیں, انہوں نے ان کا پیسہ خراب کر دیا تھا. وہ بزنس کروانے میں, انویسٹمنٹ کروانے میں, یہاں پہ کروا لوں, تو وہ خالو کو ہم مجھے لگتا ہے آج تک کوستے ہیں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کے جو پیسے ہیں نا وہ خراب کیے ہیں. اصل میں انہوں نے ڈیپینڈ کیا ہے. ہونا تو یہاں پہ یہ چاہیے کہ انہیں خود سے لرننگ کر کے اور خود پہ اعتماد کرتے ہوئے رسک لے لینا چاہیے تھا. اب چونکہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا, ڈیپینڈ کرنے میں مشکل ضرور آتی ہے, پرابلمز آتی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم رسک لیتے ہیں, اور ہمارے جو جاب کرنے والے احباب ہیں, ابھی بھی میرے ایک دوست ہیں سیکٹری صاحب,
وہ مجھے پچھلے دنوں آیا کہ جی میں فیوچر میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں کہا سوری سر آپ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ رسک پہ کھیلیں گے ہی نہیں. آپ آئی نو کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ملینز نہیں ٹریلینز ہوں گے, بٹ آپ نے جو ہے نا وہ تھاؤزنڈس میں خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے رسک نہیں لینا اور سکسیس نہیں ہو سکتی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کے اندر جو ہے نا جب آپ جتنا بڑا رسک لیں گے اتنا بڑا رسک ارن کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے پروڈکٹ کا نالج لے کے اور آگے ایک گراؤنڈ بنا کے ای کامرس پہ بیٹھ کے یا چھوٹی چھوٹی جو آئٹمیں ہیں ان کو آپ لے کے چلیں تو آپ سٹارٹ میں تو کوئی بھی بزنس جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا. اگر ہم سٹارٹ میں کوئی بزنس بناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اسی میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں, اب پتہ نہیں یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. آپ نے پہلے کتنے بزنسز کیے تھے, اس کے بعد آپ کو لگا کہ یہ والا بزنس جو ہے نا اس میں کر سکتا ہوں؟ پہلے نا کامیابیاں تو جو ہے وہ ساتھ ہی چلتی ہیں ایسے ہی. اچھا, میں نے نا میرا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ نے میری قسمت میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. اس میں نیچر آف بزنس ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی. میرا اس سے پہلے میڈیسن کا بزنس تھا تو بہترین بزنس تھا, جسٹ میرے شاید انر انسائٹ جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھی تو میں نے اس کو چھوڑا, اور چھوڑ کے یہ فرنیچر کی دنیا میں جب آیا ہوں تو مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, زیرو سے شروع کیا. بٹ مجھے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ اندر مجھے کانفیڈنس تھا, یہ یقین تھا کہ میں نے اس میں بھی کامیاب ہو جانا ہے. اور اسی یقین کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس بزنس کو سڈنلی چھوڑ کے بند کر کے, جو کہ پاکستان کے اندر ٹاپسٹ جو 3-4 کمپنیز تھی ان میں میرا شمار ہوتا تھا, اس کو میں نے بند کیا اور فرنیچر کی دنیا میں آیا. اور الحمدللہ فرنیچر کو اب ہم نے انٹرنیشنل برانڈ بنایا ہے. اس وقت الحمدللہ 4 ملکوں کے اندر یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ جی ٹھیک ہے. تو اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ میں نے شروع سے ایک ہی کام کیا. ایک تو میں نے کوشش پوری کی, اب یہ بلکہ پچھلے دنوں ہماری مینجمنٹ کی میٹنگ تھی تو وہاں پہ بھی میں نے ایک ہی بات کی کہ ہم لوگ جو ہے اگر اپنے وعدے کی پاسداری کریں اور ہم لوگ جو ہے اپنی کوالٹی جو ہے نا اس کو بیٹر کریں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں اور آفٹر سیل سروس دیتے جائیں, اور کام کے اندر سے صرف ایک چیز نکال دیں وہ ہے جھوٹ. تو وہ مینجمنٹ کے ہمارے سارے افراد جو ہیں ینگسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے سرپرائزنگ تھے. تو میں کہا آپ جھوٹ کو نکال دیں تو انشاءاللہ یہ بزنس جو اس وقت 3 یا 4 ملکوں میں ہے یہ 50 ملکوں میں ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم دنیا کے اندر اس کا لوہا منوا سکتے ہیں. صرف یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. تو صرف یہی ہے کہ نارملی آج کا بزنس مین بھی کیا کرتا ہے کہ وہ وینڈرز کا گلا دباتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وینڈر کو خوش رکھیں, کیونکہ وہ آپ کو کوالٹی تبھی دے گا جب آپ اس کو سیلری اچھی دیں گے یا آپ اس کی پرائس اچھی دیں گے. تو یہ بیسک چیزیں اگر آپ جو ہے نا وہ کرتے جائیں تو کوئی بھی بزنس جو ہے نا وہ گرو کر سکتا ہے. میں نے وہ میڈیسن کے جب ادھر سوئچ کر کے تو آیا ہوں فرنیچر کی دنیا میں, الحمدللہ اس وقت ملٹی ووڈ فرنیچر جو ہے وہ انٹرنیشنل برانڈ بنا اور پاکستان کے کونے کونے میں پہنچا. تو اس کے پس منظر میں یہ جتنے لیٹسٹ ٹولز سے میں نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا ہوں. نارملی ہمارے بزنس مین ٹپیکل طریقے سے جو بزنس کر رہے ہیں نا وہ کچھ پریشان ہیں. میں کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور لیٹسٹ ٹولز کو لے کے ساتھ چلنا ہے. تو پھر پاکستان کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے, میں ابھی ایک وزٹ کر کے آیا ہوں حال ہی میں دبئی اور بحرین کا, میں نے دیکھا اتنی پروفٹ اور اتنے مارجن وہاں پہ نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. تو پوٹینشیل بھی ہے, اپرچونیٹیز بھی ہیں. اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بہترین طریقے سے پروفٹ بھی کما سکتے ہیں اور خوشحال بھی رہ سکتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے جی کہ ہارڈ ورکنگ کریں, ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور دل لگا کے کام کریں تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ ملین نہیں بلکہ ٹریلینئر بن سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ شوق اور محبت سے کام کرتے ہیں. بس محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ میں